الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو بزرگو، جمعہ کا دن اور جمعہ کی نماز، ان دونوں چیزوں کی فضیلت قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، بلکہ یوں کہیے سورہ جمعہ پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کے احکام کے سلسلے میں اتاری ہے۔ جس طرح ساری کتابوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو فضیلت بخشی ہے اور سارے نبیوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے، ساری راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح سارے دنوں میں اللہ نے جمعے کے دن کو فضیلت بخشی ہے۔ ہر قوم نے اپنے لیے ایسا دن تجویز کیا جس کو وہ اپنے لیے عظمت کا سمجھتے تھے۔ یہود نے سنیچر کا دن، نصارہ اور عیسائیوں نے اتوار کا دن، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جمعے کے دن کو تجویز کیا ہے۔ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور سب چیزوں کو 6 دن میں بنایا ہے، اور جس دن ان تمام چیزوں کی تکمیل ہوئی ہے وہ جمعے کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں پیدا فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہو۔ جمعے کے دن اعمال کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے، اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ جمعے کا دن گویا یہ ہفتے کی ایک عید ہے، اسی لیے جمعے کے احکامات ہیں مستقل کہ جب جمعے کا دن آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن کی تیاری جمعرات ہی سے شروع کر دینی چاہیے، تاکہ جمعے کے دن کی قیمتی گھڑیاں جمعے کی دوسری تیاریوں میں ضائع نہ ہوں، جمعے کا دن مستقل عبادت کے لیے فارغ رہے۔ جمعرات کا سورج غروب ہو جانے کے بعد جمعے کی شب شروع ہو جاتی ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اسی لیے تراویح پہلے ہوتی ہے، روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اگلا ہوتا ہے، جمعے کی رات پہلے آتی ہے۔ جمعے کی رات تو بعض علماء نے، جس میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، فرمایا کہ یہ تو شب قدر کی طرح افضل ہے، اس کی عبادت ایسی ہے جمعے کی شب کی جیسے شب قدر کی عبادت۔ جمعے کے دن ہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ اگر کسی ایمان والے کا جمعے کے دن، جمعے کی شب میں یا جمعے کے دن انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں، یعنی قبر کے سوال و جواب اس سے نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں سہولت سے پار ہو جائے آخرت کی سب منزلیں آسان ہیں، جو یہاں اٹک جائے آخرت کی سب منزلیں اس پر دشوار ہیں۔ اس لیے جمعے کا دن ایک خاص دن ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ایسی تیاری کرو جیسے عید کے دن تیاری ہوتی ہے۔ غسل کرو، اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کرو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، تمہارے پاس جو اچھا لباس ہے اس لباس کو پہنو۔ اگر غسل کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہو تو جمعے کی نماز کے لیے گھر سے وضو کرو۔ جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے اور تیار ہو کر آتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ جمعے کی تیاری جمعرات ہی سے کرتے تھے، بلکہ بعض بزرگان دین تو جمعرات ہی کی شب میں مسجد میں آ جاتے تھے اور پوری رات جمعے کی شب میں عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اگلے دن جمعہ کی نماز پڑھ کر پھر جاتے تھے، تاکہ جمعے کی شب کی عبادت بھی مل جاوے اور جمعے کی نماز بھی مل جائے۔ اور جمعے کی نماز کا اہتمام جامع مسجد میں کرتے تھے۔ جامع مسجد تو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس میں جمعے کی نماز پورا شہر ادا کرے، یہ پورے شہر کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ خالی رمضان المبارک کے آخری جمعے کی نماز نہیں ہے کہ پورا شہر ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھے، بلکہ یہ تو ہر جمعے کو ہونا چاہیے۔ جامع مسجد کو جامع مسجد کہتے ہی اس لیے ہیں کہ پورا شہر اس میں جمعے کی نماز کے لیے جمع ہو، تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت اور اتحاد کا پتہ چلے کہ مسلمانوں میں کتنی اجتماعیت اور اتحاد ہے۔ اسی لیے دیہاتوں میں جو چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں ان کے اندر جمعے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ شہر کے اندر ادا کریں لوگ جمعہ اور سب ایک جگہ جمع ہو کر ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کے دن ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ جس طرح ظہر کی نماز عام دنوں میں فرض ہے، اسی طرح جمعے کے دن جمعے کی نماز فرض ہے۔ البتہ بات اتنی ہے کہ ظہر کی نماز کے لیے کچھ شرائط کم ہیں، کہیں بھی انفرادی طور پر اکیلے آدمی پڑھ لے، 2 آدمی ہوں تو وہ پڑھ لے، شہر میں ہوں تو پڑھ لے، کہیں جنگل میں ہو آدمی، سفر میں ہو پڑھ لے، جس طرح چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جمعے کی نماز کی اہمیت کی وجہ سے جمعے کی نماز کے کچھ شرائط ہیں، یہ بغیر جماعت کے نہیں ہوتی ہے۔ جماعت کے سلسلے میں بھی افراد متعین ہیں کہ اس سے کم افراد نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے لیے عورتیں ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، ان کو اگر یہ جمعے کی نماز میں، جیسے بچوں کو تو آنا ہی نہیں چاہیے، عورتوں کو بھی نہیں آنا چاہیے، معذورین پر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں حاضر ہوں، وہ اپنے گھر پر رہ کر، اگر عذر کی وجہ سے بیمار ہے کوئی آدمی، کوئی اور عذر ہے، وہ اپنے گھر پر رہ کر ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ مستورات بھی اپنے گھروں کے اندر جمعہ نہیں ظہر کی نماز پڑھیں۔ بچے ہیں وہ بھی مسجد میں نہ آ کر وہ بھی اپنے گھر ہی کے اندر رہیں، ان پر بھی، کیونکہ اور احکامات جس طرح بچوں پر نہیں ہیں اسی طرح ان پر جمعے کی نماز بھی نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر آدمی ہوتا ہے، سفر میں ہے، اس کو بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جمعے کی نماز میں شریک ہو، اگر سفر کی مشغولی کی وجہ سے اور سفر کے مشغولی اور اس کی اہتمام کی وجہ سے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے اور موقع نہ پانے کی وجہ سے جمعے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی بس میں ہے، ٹرین میں ہے، تو جہاں موقع ہو وہ سفر کی عصر نماز اپنی ظہر کی پڑھ لے،
لیکن جمعے کی نماز میں اس کا شریک ہونا ضروری نہیں۔ ان کے علاوہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، معذورین ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہیں، ان کے علاوہ جتنے حضرات ہیں ان کو جمعے کی نماز میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز میں شرکت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی کا حال بیان کیا گیا، بڑا عبادت گزار ہے، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ وہ آدمی جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا، نہ جمعہ پڑھتا ہے نہ نماز جماعت سے پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی منافق ہے اور جہنمی ہے۔ اس لیے جمعے کی نماز کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا، جو آدمی جمعے کی نماز کے لیے پہلے آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور جمعے کی نماز سے بہت پہلے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور پہلے آنے والوں کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کو اس سے بڑا جانور قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتے ہیں ان کو بکری اور مینڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتے ہیں ان کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر جو آخر میں آتے ہیں ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور یوں فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے اپنے کمرے سے تو فرشتے اپنا رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آنے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے۔ اس لیے حکم ہے کہ جمعے کی نماز میں جلدی آؤ، آگے بڑھ کر نماز پڑھو۔ لیکن آگے بڑھ کر نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آؤ۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کی نماز میں تیار ہو کر آئے، غسل کرے، بدن کی صفائی کرے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، جلدی آئے اور جلدی آ کر اگلی صفوں میں نماز پڑھے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا نہ آئے، لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے نہ بڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایسے آدمی کے پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ سب معاف کر دے۔ اور اگر کوئی آدمی دیر سے آتا ہے اور لوگوں کو چیرتا ہوا، ان کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو لوگوں کی جہنم کا پل بنائیں گے اور لوگوں سے کہیں گے کہ تم اس کے اوپر سے گزرو۔ اس لیے آگے نماز پڑھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے آئیں، ورنہ پھر بعد میں آنے والوں کو جہاں جگہ ملے وہاں پر وہ نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی سے کہا، کیا بات ہے تم جمعے کی نماز میں شریک نہیں تھے؟ وہ آدمی کہنے لگا، اللہ کے نبی آپ نے مجھے دیکھا نہیں، میں تو آپ کے سامنے ہی آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا تم آئے تھے، لیکن تم لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے تھے، اس لیے اللہ کے ہاں تمہارا نام جمعے کی نماز میں آنے والوں میں نہیں لکھا گیا۔ یہ اتنی سخت وعید ہے۔ اس لیے پہلے آؤ اور پہلے آگلی صف میں نماز پڑھو، بعد میں آؤ تو جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھو۔ یہ حکم ہے، اس لیے کہ کسی کو تکلیف پہنچا دینا یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں۔ بہرحال جمعے کی نماز ایک مخصوص نماز ہے، اسی لیے سب مسلمانوں کو ایک جگہ جمع ہو کر پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں پہلے خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جمعے کی، جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ۔
جمعے کا خطبہ واجب ہے، پڑھنا بھی اور سننا بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں خطبہ جیسے عید کا نماز کے بعد ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کا خطبہ بھی جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے اور نماز ہو چکی تھی، مدینہ چھوٹا سا تھا، کچھ ڈھول دھماکے کی آواز آئی، اور اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ آتا تھا باہر سے سامان بیچنے کے لیے، کچھ تجارتی سامان، تو وہ کچھ آواز کرتے تھے، اسی طرح ڈھول وغیرہ بجاتے تھے، جس سے مدینے والوں کو پتہ لگ جاتا تھا کہ کچھ قافلہ آیا ہے، لہذا مدینے والے جلدی سے اپنے گھروں سے نکلتے تھے اور جو ان کی ضروریات کی چیزیں ہوتی تھی وہ خرید لیا کرتے۔ خطبہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، آواز آئی، لوگ سمجھے کہ قافلہ آ گیا ہے کوئی تجارت۔ دحیہ ابن خلف کلبی، یہ اس وقت تک ایمان میں نہیں آئے تھے، اگرچہ بعد میں ایمان والے ہو گئے، اسلام قبول کر لیا۔ ان کا قافلہ آیا تجارتی، اور صحابہ جلدی سے مسجد سے نکل کر سامان خریدنے میں مشغول ہو گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صرف 10-12 آدمی رہ گئے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو تنہا چھوڑ کر سب لوگ تجارت میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ 10-12 بھی نہیں رہتے تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا، اللہ مدینے والوں پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ اللہ کے نبی کو تنہا خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر چلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خطبہ سننا واجب ہے، خطبہ سننا واجب ہے، اہتمام کے ساتھ سننا چاہیے۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی نے اپنا معمول بدل دیا کہ بجائے نماز کے بعد خطبہ دینے کے، آپ نے نماز سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا، تاکہ لوگ نماز کے انتظار میں رہیں اور خطبے کو دھیان سے سنیں۔ میں نے عرض کیا کہ خطبہ سننا واجب ہے، علماء نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کی لیے نکل جائے، یعنی خطبے کی اذان سے پہلے، تو یوں کہا فلا صلاۃ ولا کلام، نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی بات ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا بولنے والے آدمی کو چپ کیا تو بھی غلطی کی۔ اس لیے میں خاص طور سے ایسے ساتھیوں سے عرض کروں گا جو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے انتظام میں مشغول رہتے ہیں۔ جمعے کی نماز کا انتظام بھی ثواب کی چیز ہے اور جمعے کی نماز کا انتظار بھی ثواب کی چیز ہے، دونوں چیزیں، لیکن انتظار کی بھی ایک حد ہے اور انتظام کی بھی ایک حد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس وقت نماز کا انتظار ہونا چاہیے اس وقت نماز کے انتظام میں لگ جائے، نماز کے وقت میں نماز پڑھی جائے گی، روزے کے وقت میں روزہ رکھا جائے گا، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھی جائے گی، عصر کے وقت میں عصر پڑھی جائے گی، انتظام کے وقت میں انتظام ہوگا، انتظار کے وقت میں انتظار ہوگا۔ ہم تو جماعت کھڑی ہونے تک اور تکبیر کھڑی ہونے تک، بلکہ جماعت شروع ہو جانے تک بھی انتظام میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بجائے ثواب کے گناہ کماتے ہیں۔ آپ کا انتظام صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ خطبے کی اذان شروع نہیں ہو۔ خوب انتظام کریے، آنے والوں کے لیے خوب جانماز بچھائیے، آنے والے نمازیوں کے لیے خوب سہولت کا انتظام کیجیے، جو چاہیں کریں، لیکن جب خطبے کی اذان شروع ہو جائے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کام میں ہے اس کام کو چھوڑ دو اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ دو۔ یہ ہر نمازی کی ذمہ داری ہو۔ اس میں ہماری بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ ہمارا انتظام صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ خطبے کی اذان شروع نہیں، اس لیے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو نماز کے انتظام والے اس کی بالکل رعایت نہیں رکھتے۔ وہ ثواب کے لیے کرتے ہیں لیکن ثواب کے بجائے انہیں گناہ ہوتا ہے اگر خطبے کے بعد کوئی کام کرتے ہیں۔ اذان کے بعد تو کسی کو کسی کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی بس خطبے کی، اور اس سے پہلے سارے مدینے والے مسجد میں آ جاتے تھے۔
اسی لیے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان دے دی جائے سارا خرید و فروخت چھوڑ دو، یعنی سارے کام چھوڑ دو، اور سوائے جمعے کی نماز کے اہتمام کے دوسرا کام نہیں ہونا چاہیے۔ مدینہ بہت چھوٹا تھا اس زمانے میں، خطبے کی اذان سے پہلے صحابہ بڑے نماز کے اہتمام کرنے والے تھے۔ صحابہ کا تو کیا عالم ہوگا، تابعین کا جب یہ عالم تھا، سعید ابن مسیب بڑے اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی یاد نہیں کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد سے باہر ہوں، کبھی زندگی میں یاد نہیں کہ اذان مسجد سے باہر میں نے سنی، اذان سے پہلے مسجد میں آ جائے۔ اسی طرح فرمایا مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں نے فرض نماز میں امام کی پیٹھ کے علاوہ کسی کی پیٹھ دیکھی، یعنی صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام۔ تو صحابہ کا تو کیا عالم ہوگا، جب یہ تابعین کا یہ عالم تھا کہ اذان سے پہلے مسجد میں آتے تھے، تو صحابہ تو کتنے پہلے آتے ہوں۔ اس لیے ضرورت نہیں تھی، ایک ہی اذان کافی تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں اسی طرح ہوتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ بڑھ گیا، پہلی اذان کی آواز دور تک نہیں جاتی تھی، لوگوں کو آنے میں تاخیر ہو جاتی تھی، تو ایک اذان تھوڑی دیر پہلے اور شروع کروائی تمام صحابہ کے اتفاق رائے سے، اس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں۔ یہ بھی فقہ کی بہت بڑی دلیل ہے، جس طرح قرآن حدیث یہ دلیل ہیں، اسی طرح اجماع صحابہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس وقت سے یہ دوسری اذان، یہ پہلی اذان شروع ہوئی، اور جو حکم ہر چیز کو چھوڑ دینے کا پہلی اذان، یہ دوسری اذان سے، خطبے کی اذان سے، اس کا حکم پہلی اذان سے ہو، یعنی پہلی اذان کے بعد میں آدمی کو دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوائے نماز کی تیاری کے دوسرا، بس نماز کی تیاری، نماز کے لیے اگر وہ نہیں آ سکا ہے تو جلدی سے آ جائے۔ اس لیے جمعے کا اہتمام عام نمازوں کے مقابلے میں بہت اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے۔ جہاں اور اعمال کرنے کے ہوتے ہیں جمعے کے دن، وہاں ایک عمل درود شریف کا اہتمام بھی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو آدمی عصر کی نماز کے بعد میں اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے 80 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن کا ایک عمل سورہ کہف کا پڑھنا ہے۔ سورہ کہف قرآن کریم کی بہت محترم شان سورت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی 80,000 فرشتے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعزاز میں اس کے ساتھ زمین پر اتارے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے سر سے لے کے پیر تک ایک نور پیدا کر دیں گے جو اپنی نور کی روشنی میں چلے گا۔ قیامت میں سورج تو ہوگا لیکن روشنی نہیں ہوگی، ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے، جس طرح رات کے وقت میں ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے اور جس کی اپنی لائٹ فیز ہو جاتی ہے اس کا چالان ہو جاتا ہے۔ قیامت میں سب لوگ ہوں گے لیکن ہر آدمی اپنے عمل کی روشنی میں چلے، جس کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا سورہ کہف کے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ آنے والے جمعے تک اگر اس جمعے کو اس نے سورہ کہف پڑھی ہے تو آنے والے جمعے تک اللہ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا، ہر برائی سے محفوظ رکھے گا، ہر شر سے محفوظ رکھے گا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی زہریلا جانور بھی اس کو نہیں کاٹ سکے گا۔ ہر برائی سے محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے ہر گناہ سے بھی محفوظ رہے گا، ہر جسمانی اور ہر روحانی تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا جو آدمی سورہ کہف کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا
کہ اس درمیان میں دجال بھی اگر نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بھی سورہ کہف کے پڑھنے والے کو محفوظ کرے گی۔ اور یوں فرمایا مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اس کا فتنہ بڑا زبردست ہوگا، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی اس کو محفوظ کریں گے جو سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ تو سورہ کہف کا ایک جمعے کے دن کا ایک عمل سورہ کہف کی تلاوت بھی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، آدمی جو بھی اللہ سے مانگ لے اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، جس طرح شب قدر کو اللہ نے چھپایا ہے اسی طرح اللہ نے جمعے کے دن اس گھڑی کو بھی چھپایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ گھڑی، بعض کہتے ہیں خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کھڑی ہونے کے بیچ میں کوئی گھڑی ہے، اس میں آدمی جو مانگتا ہے اللہ دے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کے مغرب کی اذان تک، اس درمیان میں وہ گھڑی ہے۔ بعض نے فرمایا ہے بالکل مغرب کے قریب وہ گھڑی ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک غریب عورت کے گھر میں پتھر کی چکی تھی اور اس نے یہ فضیلت سن لی تو اس نے اللہ سے یہ دعا مانگنی شروع کی، اے اللہ تو میری اس چکی کو سونے کا بنا دے تاکہ میری غریبی دور ہو جائے، اور خوب دعا مانگی یہاں تک کہ مغرب کی اذان کا وقت قریب ہو گیا جمعے، اور مانگتے مانگتے تھک گئے، اور اس نے دیکھا کہ 24 گھنٹے گزر گئے، رات کو بھی مانگا دن کو بھی مانگا لیکن میری چکی تو ویسی کی ویسی ہی ہے۔ تو گھبرا کر عاجز آ کر یہ کہہ دیا، اے اللہ اگر تو سونے کی نہ بنائے تو کم سے کم لوہے کی تو بنا دے۔ وہ قبولیت کا وقت تھا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کی چکی لوہے کی ہوگی۔ تو قبولیت کا وقت علماء نے لکھا ہے کہ مغرب کے سے پہلے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال آدمی کو اس وقت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جمعے کے دن، جس طرح رمضان میں افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے اس طرح جمعے کے دن مغرب سے پہلے بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جمعے کے دن کی خاص باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ مستقل احکامات احادیث میں بھی ہیں اور مستقل قرآن کی آیتیں بھی اللہ نے جمعے کی فضیلت کے بارے میں نازل فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔